معصوم بچوں، پشے پردہ بیٹھ کر سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں اور خصوصی طور پر ہندوستان میں جتنے مذہب ہے اور جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر مذہب کی ایک سیاسی جماعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہر مذہب کی ایک سیاسی جماعت ہے اور ہر سیاسی جماعت کے نیشنل لیول پر ایک سیاسی لیڈرز ہیں، مگر یہ ہندوستان کی بدنصیبی ہے اور اقلیتوں کی بدنصیبی ہے کہ ہندوستان کو آزاد ہو کر 65 سال ہوئے، مگر ہم اقلیت مل کر جو اتنی بڑی اکثریت میں ہے، اتنی بڑی میجارٹی میں ہے، اور 65 سال میں ہم یہ ایک کام نہیں کر سکے کہ ہمارے کوئی سیاسی لیڈر جو نیشنل لیول پر ہو ان کو تیار نہیں کر سکے۔ میں بات غلط بول رہا ہوں؟ ذرا غور سے سنیے بات کو۔ آج آپ کے مقام پر مجلس اتحاد المسلمین انتخابات کے موسم میں جلسے رکھتی ہے اور عوام کے بیچ میں عوام سے اپیل کرتی ہے کہ مجلس کو ووٹ دو۔ یہ بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی جماعت مجلس ہے اور مجلس آپ لوگوں سے ہے۔ خالی ہندوستان جو آزاد ہوا جبھی بھی ایک ایسی جدوجہد چل رہی تھی، نہ جب کوئی ایسے جلسے ہوئے، نہ نعرے ہوئے، برٹش کا دور تھا، ایک آواز چھوٹی ہلکی سی آئی اور کروڑوں ہندوستانیوں نے ایک جگہ جمع ہو کر احتجاج کیا اور آخر ایک دن آ گیا 15 اگست 1947 کا جو ہندوستان آزاد ہوا۔ آج کانگریس کے پنجوں سے، کانگریس کے شکنجے سے مسلمان کو آزاد ہونا ہے۔ یہ مسلمان کو آزاد کانگریس سے کرنا ہے، یہ مجلس کا منصوبہ ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے ایک مہم کو شروع کی ہے کہ ہندوستان تو آزاد ہو کر 65 سال ہوا، مگر آج بھی مسلمان کانگریس کے شکنجے میں ہے اور دیگر جماعتوں کے شکنجے میں ہے۔ کیوں نہیں ہم ہماری ایک سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنے ووٹ کی حقیقت کو سمجھے، آپ کیا نایاب کارنامہ کر سکتے ہیں، اور اس بات کی آپ کو دلیل دینا ضروری ہے کہ کہیں پر کوئی مر رہا ہے، کہیں پر کسی کا خون بہ رہا ہے، کہیں پر کوئی بلبلا رہا ہے، کہیں پر کوئی بے موت مارا جا رہا ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کہیں پر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کہیں پر کوئی پولیس کے 30 سے مارا جا رہا ہے، کوئی خانہ فسادات سے مارا جا رہا ہے، کوئی مرضی جیسے ظالم حکمرانوں کے ظلم میں مارا جا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کے ہمارے بیچ میں ایک کلمے کا رشتہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک کلمے کا رشتہ ہے۔ اگر کہیں ہمارا بلبلا کر مر رہا ہے، کہیں ہم کو کوئی آواز دے رہا ہے اور ہم کو اس بات کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ اور مجھے اتنی بات کی یقین ہے، جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گجرات کا وہ جلتا ہوا منظر، مظفر نگر کا وہ جلتا ہوا منظر، وہ سن کر دیکھ کر آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، ہوئی نا؟ وہ تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور مستقبل میں ایسا کبھی حالات پھر ہمارے ساتھ پیش نہیں آنا، اس کے لیے ہم کو مجلس کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہم پیچھے ایک ہی وجہ سے کہ ہم نے ہماری جماعت کے منصوبوں کو نہیں سمجھا، ہم نے ہماری جماعت کی قیادت کو نہیں سمجھا۔ جب بھی دورے ہوئے، جب بھی جلسے ہوئے، ہم جلسوں میں آئے، لطف لے کر گئے، مگر جلسوں میں جو بولا جا رہا ہے، جلسوں میں جو سمجھایا جا رہا ہے، اس بات کی سوچ آپ میں آنی چاہیے، اس بات کا شعور آپ میں آنا چاہیے۔ جس دن آپ میں شعور آئے گا تو آپ کا ایک ایک ووٹ ہر کانسٹیٹوئنسی سے، پورے تلنگانہ سے، پورے آندھرا پردیش سے، جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے اور جہاں جہاں مجلس پہنچ رہی ہے، وہ ووٹ مجلس کی جاگیر ہے اور جاگیر کو جاگیردار سے بلانے کی ہم نے ختم کھائی ہے۔ نوجوانوں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، یہ کوئی بات جلسہ نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کی بات ہے، یہ گلی کو گیٹ لگا لیے تو یہ گھر کے اندر کی بات ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔
بالکل صحیح طریقے سے ہاتھ ڈالیے جس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے. اور باقی کے لوگ ارے دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کتنی بربادی اور دیکھیں گے، کتنے تکلیفیں اور دیکھیں گے، کتنے بار لٹتے ہوئے دیکھیں گے، کتنے بار مٹتے ہوئے دیکھیں گے، کتنے بار زندہ بستیوں کو جلاتے ہوئے جلتے ہوئے دیکھیں گے. ہم کیوں شعور پیدا نہیں ہو رہا آپ لوگوں میں؟ ایسی کیا کس کی ہم کو بدوا لگی ہے؟ ایسا کیا کس کا ہم کر دیے ہیں؟ ہندوستان کا ایسا مقدر کیوں ہے؟ ہم مسلمانوں کا ایسا مقدر کیوں ہے؟ ہر چیز میں آگے ہیں ہم، ہر شعبے میں آگے ہیں ہم، صرف سیاست میں پیچھے ہیں. کیا سیاست چلانے کا ٹھیکہ، کیا قوم اور ملت کی ذمہ داری کا ٹھیکہ کیا مجلس اتحاد المسلمین ہی دیا ہوا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا آپ اپنے سیاسی شعور کو بڑھانا؟ میں غلط بولوں تو بولیے مجھے. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کیوں ہم ہمارے سیاسی شعور کو نہیں بڑھاتے؟ کیوں ہم ہماری سیاسی شعور کو بیدار نہیں کرتے؟ آج یہ ایک وجہ سے ہم جوتے کھا رہے ہیں، عاجزیوں میں ہے، گھٹنوں میں ہے، بھیک مانگتے ہوئے عاجزیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. کبھی حکمرانوں سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی پولیس سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی سیاستدانوں سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں. ارے کیوں بھائی بھیک مانگے؟ ہم بھی ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے آباء و اجداد نے بھی اپنے سروں کے نذرانوں کو پیش کیا. جب جب بھی ضرورت محسوس ہوئی ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہم بھی ہمارے جذبے کو آگے رکھا، ہماری جان کو آگے رکھا، ہماری دولت کو آگے رکھا، ہماری جوانی کو آگے رکھا. ہم بھی ہندوستان کو آزاد کرانے میں اتنا ہی خون بہائے جیسا جتنا ان لوگ نے بہائے. ہم کو بھی حق ہے جینے کا، ہم بھی اتنے ہی برابر درجے کے ہندوستانی ہیں. وہ لوگ سیاست میں اتنے آگے ہیں اور ہم سیاست میں اتنے پیچھے ہیں. یہ ایک وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. شور شرابے کی تقریر بہترین کر سکتا ہوں میں، نعرے تکبیر کی آوازیں گونجنا گلی میں، پورے لوگ جمع ہو جانا کہ یہاں پر ایسا کیا تماشا ہو رہا، ضرور مجلس کا جیسا ہوگا، تبھی تو اس کے نعروں کی آواز آ رہی ہے. مگر آج صبح سے سروے کرے بعد دل جل رہا ہے، دل میں دکھ رہا ہے. کیوں ہمارے لوگ سیاست کو نہیں سمجھ رہے؟ کیوں ہمارے لوگ اپنی جماعت کو نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات یاد رکھ لو نوجوانوں، آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے اور آپ کے اپنے سیاسی صدر نخیب ملت ہے. ہم کو ایک جماعت کے تابع رہنا ہے، ایک صدر کے تابع رہنا ہے. ارے وہ اس حلقے کے سابق MLA پرکاش گوڑ اپنے اسٹیٹمنٹ میں بولتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی اور سے جیتا، اور آج بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے، مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی کتنی بھی کوشش کر لو، جیتیں گے انہوں پھر کہتے اور ووٹ ڈالیں گے کہتے مسلمان ہی. پھر کیا ڈالیں گے آپ ووٹ؟ یہ کون ہے؟ یہ چندرا بابو نائیڈو کی ناجائز اولاد ہے. جتنے بھی پھر رہے سو یہ سیاسی ناجائز اولاد، اور نریندر مودی کی ناجائز سیاسی پارٹی ہے یہ بھارتی تیلگو دیشم پارٹی. ارے وہ بڑی بی جے پی، یہ چھوٹی بی جے پی، وہ بھی ہم کو برباد کری، یہ بھی ہم کو برباد کرنے کے منصوبے میں ہے. ارے اس کی دل قیادت میں گجرات چل رہا تھا، انسانیت دم توڑ رہی تھی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں معصوم بچے دم توڑے، پیرا گھستے گھستے کوئی ایک گل پانی پلانے والا نصیب نہیں ہوا. کیا وہ منظروں کو ہم بھول سکتے؟ کیا وہ دنوں کو ہم بھول سکتے؟ مظفر نگر میں جو حالات ہوئے کیا وہ منظروں کو بھول سکتے؟ ارے ریفیوجی کی زندگی میں کیمپوں میں 3.5 مہینے پڑے رہے، کوئی حکومت سے اکھلیش یادو کی حکومت کبھی آ کر نہیں دیکھی. اتنے مسلمان اتنے کیمپوں میں پڑے رہے، سردی سے بھی ملا رہے ہیں. 3 ڈگری سیلسیس کی سردی ہے، -3 ڈگری سیلسیس کی سردی ہے، اور ضعیف حضرات بوم مار رہے ہیں. کوئی ایک ہے انسانیت میں جینے والا، کوئی ایک ہے انسانیت کی سوچ رکھنے والا. کم سے کم مذہب کے جذبے کو بازو رکھو، ایک بلانکٹ پرووائڈ کر دو، ایک بلانکٹ کی امداد کر دو تاکہ میں اوڑھ لوں اور اپنی جان کو بچا لوں. ایسے دور سے مسلمان گزر رہا ہے اور ہم کو وہ گاؤں کو ووٹ دینے کا ہے. ارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیڑ دیں گے اگر ہمارے بستیوں میں کوئی دوسرا حکم مانگنے آیا تو. آپ کا جذبہ کیا ہے؟ آپ کا جوش کیا ہے؟ آپ کی جستجو کیا ہے؟ آپ کی محبت کیا ہے؟ ارے کل پھر کچھ ہوتا ہے تو آپ کو بچانے کے لیے کون آتا ہے؟ یہی قائدین آتے ہیں، یہی نورانی چہرے آتے ہیں آپ کو بچانے کے لیے. 5 سال انہوں نے یہاں پر ایسے MLA بن کے رہا، اور آپ کے دکھ درد میں، آپ کے اچھے برے میں کون آ کر آپ کا خیال رکھا؟
यही तो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही जमात के अरकान असेंबली है जो वक्त बा वक्त जब जब भी जरूरत पड़ती है आपके बीच में आकर चट्टान के जैसा खड़े हो जाते हैं। हर कोई माइक का लाल हमारी बस्ती को हाथ लगाने वाला, अब बताओ है कोई पुलिस वाला जो ना हक के जुल्म करने वाला, जो हमारे बच्चों को उठाकर ले जाने वाला, अब आकर लेके बताओ। अरे ये वो कायदीन है, जब भी कुछ अच्छा बुरा होता है तो पहले ये लोग आते हैं, कसम खुदा की बात पे एम्बुलेंस आती है, ये इनका जज्बा है। कुछ अच्छा बुरा हुआ तो पुलिस बाद में आती है, मजलिस के अरकान असेंबली पहले आते हैं। मेरे नौजवानों, आज से मैं भीख मांग रहा हूं, आज से अपील कर रहा हूं, इत्तेहाद को कायम रखो, जमात की क़यादत को समझो। ये जमात काफी मुश्किलों के बाद यहां तक पहुंची, काफी मशक्क़तों के बाद यहां तक पहुंची। इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए साबिक़ा सदरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जिंदगी वक़्फ़ कर दी, अपनी जिंदगी में ऐशो आराम को नहीं देखा। मजलिस और अवाम और कौम की खिदमत करते 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 आखिरी लम्हे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के हॉस्पिटल में गुजर रहे हैं, जिंदगी और मौत से दो चार हो रहे हैं, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खैरियत लेते हैं, अवाम की खैरियत लेते हैं, दारुसलाम की खैरियत लेते हैं। क्या हो रहा दारुसलाम में? अरे ये जज्बा, ये खादिम की जज्बे को समझो नौजवानों। क्या आप ही है, आप ही तो है इनको समझने वाले। सारी दुनिया दुश्मन पड़ी हुई है आज जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। तो हिंदुस्तान में जितनी सियासी जमातें, सबको तकलीफ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंसूबों को तोड़ दो। मगर वो बेवकूफों को नहीं मालूम, ये मजलिस जो है दीवानों की जमात है, जुनूनियों की जमात है। दिल में ले लेते हैं तो कसम खुदा की कुछ भी करने को निकल जाते हैं। ये वो जज्बा रखने वाली आवाम है, ये वो जज्बा रखने वाले हैदराबाद के लोग हैं। अरे कब हम एक होंगे? क्यों हम एक नहीं हो सकते? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस वक्त के तकाज़े को समझो। आज हमारे मिलकर रहने में हमारी ताकत है। कौन करेगा हमको मुत्तहिद? कौन करेगा हमको मुनज़्ज़म? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप तो अपनी जिंदगी में मस्त मगन है, रोटी कपड़ा मकान दुकान बीवी बच्चे, ये आपकी जिंदगी चल रही है। मगर इस मसरूफियात वाली जिंदगी से दो लम्हे निकाल कर सोचो, कौन है आपकी आवाम के ठेकेदार? कौन लेंगे आपकी आवाम की जिम्मेदारी? कौन करेंगे आप लोगों का ख्याल? अच्छा बुरा कुछ हुआ तो दारुसलाम याद आता है, अच्छा बुरा कुछ हुआ तो नक़ीब मिल्लत याद आते हैं, और जब वोट देने की बारी आती है तो आपके बस्तियों में चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है कि मजलिस को वोट डालो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए गलत बोल रहा हूं। अरे सारे शहर में इतना मुसलमान है, इतना मुसलमान है, कसम खुदा की खाली ये मुसलमान ही काफी हमको हैदराबाद में मजलिस को कायम रखने के वास्ते। सारे हिंदुस्तान में गोशे गोशे में इतना नौजवान है हमारा, 25 करोड़ गयूर मुसलमान अगर एक जगह ताबे आ जाए, एक जमात के ताबे आ जाए, एक अमीर के ताबे आ जाए, तो कसम खुदा की हिंदुस्तान के 29 रियासतों में कोई माइक का लाल हुकूमत को नहीं बना सकता जब तक मजलिस से अलायंस ना हो। अरे हमें शऊर आना चाहिए, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे। वक्त की कमी है, वरना दर्द तो इतना है, तब बेचारी वालों के आपके सामने बयान करूं, एक एक तारीख को याद दिलाओ, एक एक कारनामे को याद दिलाओ मजलिस के। आज मजलिस जिस मुकाम पर आप देख रहे हैं नौजवानों, बड़ी मशक्कतों के बाद पहुंची है मजलिस इस मुकाम पर। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, मजलिस का मुस्तकबिल आप लोगों से है। आप अपने वोट को जाया मत करो, चाहे गॉड आए या गॉड का बाप आ जाओ, वोट तो जाएगा जमात के हक में, वोट तो जाएगा जावेद साहब के हक में। अब वोट जाएगा तो मजलिस के लिए जाएगा, तो वरना कसम खुदा की वोट ही नहीं जाएगा। ये आपकी जमात है, आपको समझाना पड़ रहा है। ये कायदीन आपके हैं, आपको समझाना पड़ रहा है। ये जमात आपका मुस्तकबिल है, आपको समझाना पड़ रहा है। ये जमात का मुस्तकबिल आप है, आपको समझाना पड़ रहा है। मैं अपील कर रहा हूं आपसे कि मजलिस को मजबूत करो, और हर नौजवान अपनी अपनी गली में, अपने अपने मोहल्लों में अपना अपना मोर्चा संभाले, मजलिस के काम को मजबूत करे, और जिंदगी में एक ही काम में तसरस में दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, यहाँ से जमात को जीतना चाहिए, जावेद साहब को जीतना चाहिए। आपका फर्ज बनता है
اخلاقی فرد، انسانی فرد، شرعی فرد بنتا ہے کہ مجلس کو کامیاب کرے۔ واخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔